میں شریعت کے پیچھے چلنا، یہ جو ہمارے مائنڈ کے مطابق ہو کو چھونا بغیر وضو کے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی لا ریب کتاب میں فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ فرمایا کہ تم مومنوں میں سے، مسلمانوں میں سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے ہی دین پڑھنے چلے جائیں، یہ سب سے نہیں ہو سکتا۔ ہاں اللہ پاک نے آسانی پیدا فرمائی، فرمایا تم میں سے ایک جماعت جائے، وہ علم حاصل کرے اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈرائے، یعنی سکھائے، قوم کو علم سکھائے، یعنی ایک محلہ ہے تو اس میں سے ایک پوری جماعت جائے، 10-12 بندے علم سیکھنے جائیں اور واپس آ کر وہ اپنی قوم کو سکھائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان عورت، مرد و عورت پر فرض ہے۔ اب ایک طرف قرآن پاک کی آیت ہے اور ساتھ ہی اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ فضیلت پر ایک اور حدیث، ایک صحابی دربار رسالت مآب علیہ السلام میں جلوہ گر تھے کہ ملک الموت نے آ کر بتایا کہ حضور یہ جو آپ کا غلام ہے نا امتی، بس چند گھڑیوں بعد اس کا انتقال ہو جانا، اس نے فوت ہو جانا، تو آپ اسے باخبر کر دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو باخبر کیا تو وہ کہنے لگے کہ حضور مجھے بتائیں کہ میں کون سا کام شروع کر دوں جو میرے لیے زیادہ ثواب اور فائدے کا ہو۔ اور نیچر یہی ہوتی ہے کہ بچوں کو مل لوں، گھر والوں کو مل لوں، بتا دوں یہ معاملہ ہے، یہ ایسے ایسے سارے نظام ہوتے ہیں۔ اس کی طبیعت دیکھو صحابی کی، اس نے پوچھا کہ میں کون سا عمل کروں، اور آگے نگاہ نبوت کیا دیکھ رہی تھی، یہ نہیں فرمایا کہ تم تسبیح پکڑ لو اور لا الہ الا اللہ شروع کر دو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم علم حاصل کرنا شروع کر دو، تم علم حاصل کرنا شروع کر دو۔ علم کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اب جس طرف میں آپ کو لے کر آنے والا ہوں، مسجد میں پڑھاتا ہوں میں قرآن پاک، اور جب قرآن پاک مکمل ہوتا ہے، مکمل ہوتے ہی پہلے ایک سرسی طور پر پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد تلفظ یا باقی دیگر احکام و مسائل سکھانے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی قرآن مکمل ہوا تو والدین کی طرف سے تھپکی، بیٹا آپ نے پڑھ لیا، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، جانے کی مسجد میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ابھی پڑھا رہا ہوتا ہوں میں تو دروازے پہ ٹھک 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 ٹھک، مولوی صاحب تو آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، بچوں نے اسکول جانا ہے، ان کو بھیجیں ہی اسکول جانا ہے، لیکن آج تک کبھی بھی کسی نے اسکول میں جا کر یہ احتجاج یا مسئلہ نہیں پیش کیا، او بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمارے بچے مسلمان ہیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ جو 8 بجے کا ٹائم رکھا ہے تو 8:30 کا کر دیں، کیا موت آنے لگی ہے؟ بچوں نے مسجد میں صبح قرآن پڑھنا ہوتا ہے، مسائل سیکھنے ہوتے ہیں، تو آدھے گھنٹے میں آپ کو کیا پریشانی ہے؟ تو ہمارے بچے آدھے گھنٹے میں قرآن پڑھ لیں گے، مسائل سیکھ لیں گے، لیکن یہ معاملہ ہم کوئی نہیں کرتے، بلکہ اس وقت ہو رہا ہوتا ہے اس میرے بچے کو پہلے پڑھا کر چھٹی کر دیں، اس نے بڑی دور اسکول جانا ہے۔ یہ المیہ ہم سب کے ساتھ ہے اور یہ حقیقت بات ہے ایسی۔ اب نیا کام شروع ہو گیا جی، اسکول میں قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن اسکول میں پڑھنا حرام ہے، میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں۔ قرآن اسکول میں پڑھنا حرام ہے، ناجائز گناہ ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، وضو کے یہ حرام ہے۔ قرآن کو ٹچ کرنا، ہاتھ لگانا بغیر وضو کے حرام ہے، اور پڑھنا پھر آپ بات سمجھیں، سارے باشعور ہیں۔ بتائیں اسکول میں جو بچہ صبح 8 بجے گیا ہے اور یہ قرآن کا انہوں نے لیکچر دینا ہے، آخر میں قرآن کا پیریڈ آخر میں ہونا ہے، پہلے فزکس انگلش ہی چلنی ہے، بایو، جس کو ہم نے اہمیت اور ویلیو دی ہے، قرآن کو آخر میں۔ کب تک وضو رہے گا؟ بغیر وضو کے پڑھتے ہیں، بے دڑک ہو کر پڑھتے ہیں، جیسا سر ویسے آگے اسٹوڈنٹ، بغیر وضو کے پڑھتے ہیں۔ پورا قرآن ہی ہے، ترجمہ ہے اور قرآن ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔
تو اب بغیر وضو کے قرآن پڑھایا جا رہا ہے اسکولوں میں، یہ ظلم نہیں ہے؟ تو باقی سارے ان کے لیے راستے جو ہے فراہم کریں، باوضو کرائیں، باقاعدہ قانون ہونا چاہیے، اصول ہونا چاہیے. لیکن یہ بات ایک ضمن نکلی اور دور چلی گئی. اسکول میں اگر باوضو ہو تو پھر ٹھیک ہے، پڑھنا ہے قرآن پڑھائیں جس نے پڑھنا پڑھانا ہے، لیکن باوضو ہونا چاہیے. مسجد میں تو ہے ہی ایسا نہ کام کہ یہاں پر وضو ہو ہی جاتا ہے. جو کہتے ہیں کہ وہ بجلی کوئی نہیں تھی، یہ بھائی بجلی کوئی نہیں تھی، مسجد میں پانی موجود ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں وضو کر کے، بچے جو قرآن پڑھتے ہیں. لیکن ہمارا المیہ ہر ایک کا، اب آپ کو کم مسائل سکھائیں ہم. دکھ کی بات ہے نا، جمعے میں اس وقت آتے ہیں لوگ جب تقریر اینڈ پہ ہوتی ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں نا آپ کہ نماز کے بعد یہ درس و واعظ روزوں میں شروع ہوا ہے تو جو ہی سلام پھرتا ہے جان بن گئی. محترم آپ بتانا، ادھر آپ مسئلہ بیان کیا میں نے، اور مجھے باہر کام تھا، دکان پہ میں گیا ہوں، جو مسئلہ میں نے ادھر بیان کیا نا اس بندے نے نہیں سنا، اٹھ کے چلا گیا. اب دکان پہ کہتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ بتائیں. اب بتائیں میرے پر اس وقت کیا گزری ہوگی کہ میں ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی میں اس کا سر نہ پھاڑ دوں. بھائی جو مسئلہ 10 منٹ لگا کے میں نے ادھر بیان کیا ہے اس وقت تو سن نہیں سکا، اب میں تیرے لیے الگ 1 گھنٹہ تقریر کروں. پھر ہمارے مزاج یہ بن گئے. مسائل یہ جو کئی مسائل ایسے ہیں جو قرآن پڑھنے کے بعد بچوں کو سکھانے ہوتے ہیں، یاد کروانے ہوتے ہیں، تو وہی وقت ہوتا ہے جو بچے بچپن میں یاد کر لیتے، پھر وہ مرتے دم تک ان کو یاد رہتے ہیں. ایک جاہل آدمی باہر بیٹھ کر وہ تبصرے کر رہا ہے، مولوی صاحب کو کیا پتا، جس نے 12 سال پڑھا ہے اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، اور تو نے سارا دن کام ہی دنیاوی کی اور تمہیں زیادہ پتہ چل گیا. تو یہ باتیں ہوتی ہیں. اب ہم میں سے ہر ایک بندے، میں انہی کی بات کر رہا ہوں جن کی یہ نیچر ہے. بھائی مسئلہ وہ ہونا چاہیے جو ہمارے مائنڈ کے مطابق ہو، مسئلہ وہ ہونا چاہیے جو ہمارے مزاج اور ہمارے مائنڈ کے مطابق ہو. نہیں، مسئلہ وہ ہوگا جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا. اور شریعت وہ اتنی لولی لنگڑی نہیں اور اپاہج نہیں ہے کہ وہ ہمارے پیچھے پیچھے چلتی رہے. ہم اپاہج ہیں، ہم لولے لنگڑے، ہمیں شریعت کے پیچھے چلنا ہے، ہمیں شریعت کے پیچھے چلنا ہے. اور ہم نے اپنا مزاج اور طبیعت بنانی اس طریقے سے ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈالنا ہے. تو یہ کئی احکام مسائل ہیں، اب ادھر بیان کیے جائیں تو بچے بیٹھے، تو اس لیے وہ ایک سیپریٹ ہوتے ہیں جو ہے مسائل بیان کرنے کے لیے، کہ ان کو باقاعدہ طریقے سے سکھایا. میں بات ختم کروں، جو حدیث پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. کتنا حاصل کرنا فرض ہے؟ جب بچہ بالغ ہوا تو پاکی ناپاکی کے کن چیزوں سے بندہ ناپاک ہوتا ہے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے وضو برقرار رہتا ہے، یہ مسائل اس وقت یاد کرنا اس کے لیے فرض ہو گیا. پھر اس کے بعد اب وہ نماز پڑھنی شروع ہو گیا ہے، تو نماز کے احکام، کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے، کن سے نہیں ٹوٹتی، یہ حاصل کرنا ضروری ہو گیا. اب بچہ نہیں رہا، اب بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، اس کی شادی کر دی. اب تک تو مسئلے اس کے لیے ضروری نہیں تھے. یہ مسئلے جو اب بیان کرنے لگا ہوں کہ اب وہ شادی شدہ ہو گیا ہے، اب اس کے بیوی کے حقوق کیا ہیں، اور اس کے مد مقابل اس کے والدین آ جاتے ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، دونوں میں کیا کیا معاملات کرنے ہیں، کون کیا بات کہہ دے تو کس کی رسپیکٹ کرنی ہے اور کس کی بات کو مان کر دوسرے کو اگنور کرنا ہے. یہ اس وقت مسائل فرض ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد بچے ہو جائیں گے، پھر بچوں کی تربیت کے لیے پھر آگے ایک نیا. اور دیکھیں شریعت یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ یک بارگی سے سارے مسئلے یاد کرو، پورے سٹیپ بائی سٹیپ. پہلے آپ کو موقع ہے، جب آپ چھوٹے ہیں بالغ ہوئے تو یہ مسائل یاد کریں، جب شادی ہوگی تو یہ مسائل کریں. اب آپ نے کاروبار شروع کر لیا، اب دیکھیں کون سا کاروبار ناجائز ہے. جیسے بینک کی نوکری جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں سود کا کام ہوتا ہے، 12 شکیں بنتی ہیں بینک والے کام کی، تو ساری کی ساری تقریباً ناجائز سود میں آتی ہیں. سود کھانے والا، کھلانے والا، سود لکھنے والا، لکھوانے والا، رجسٹر اٹھا کے دینے والا، قلم اٹھا کے دینے والا، لکھنے والا، کال کرنے والا، یہ سارے تقریباً 12-14 بندے بن جاتے. تو
یہ سارے مسائل، جب کاروبار شروع کرنا تو اس وقت کاروبار کے مسائل سیکھنا بندے کے لیے فرض اور ضروری ہیں، اور ان سب چیزوں کے لیے وقت، ایک خاصا وقت درکار ہونا چاہیے۔ یہ آپ کو جو مسئلے ایک دو دن بیان کیے تو وہ لوگوں کو رسپانس جو ہے نا، وہ رزلٹ وہ ناقابل برداشت بھی تھا اور ناقابل سمجھ بھی تھا۔ اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ مسئلوں کے لیے ہمیں اپنی طبیعت کو مسئلے کے پیچھے چلانا ہے، کیونکہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسائل جو ہے ہمیں سمجھنا چاہیے، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ ہم جو والدین ہیں اپنے بچوں کو یہ گائیڈ کریں کہ آپ نے مسجد میں جا رہے ہیں تو قرآن پاک پڑھیں، جب قرآن پاک پڑھ لیا تو پھر اس کے بعد چند مسائل سیکھیں۔ دیکھیں فوت کی تو ہر گھر میں ہوتی ہے، مرگ ہوتی ہے، اور ہم کو جنازہ دوسرا غسل کوئی نہیں دینا آتا، غسل دینا ہمیں کوئی نہیں آتا۔ گاڑی جا رہی ہے، موٹر سائیکل پہ آپ جا رہے ہیں، گاڑی ہے آپ کی، ڈگی اس کی اوپن ہے، اب شاید ہی کوئی بندہ ہوگا جو آپ کو نہ بتائے گا یہ سر آپ کی ڈگی وہ اوپن ہے، شاید ہی کوئی ہوگا۔ موٹر سائیکل پہ جائیں گے، سٹینڈ آپ جان بوجھ کے اس کو لوز کر دیں، چھوڑ دیں، ہر بندہ کو سٹینڈ، اگر آپ گر بھی جائیں تو کیا ہوگا؟ ٹانگ ٹوٹ جائے گی، زیادہ زخم آ جائے گا، اور کیا ہوگا؟ بس اتنی بات ہے۔ اور مسائل گمراہی کی طرف جو جا رہا، گمراہی میں کوئی گرا ہوا ہے نہ، مجال ہے کسی کو اس کو بتا دے، روک دے۔ سٹینڈ کے لیے بتا دیا، ایک بازو جو ٹوٹ رہا تھا اس سے بچانے کے لیے آپ نے، گلی میں ہر بندہ بتا رہا ہے، روڈ پر ہر بندہ اس کو بتا رہا ہے، لیکن دینی مسئلے کے لیے جو گمراہی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور کسی کو بتا اور ٹھیک ہے یار جہاں لگا رہے جیسے اینی گل کہہ گئے اسی اپنے نکل دے کر جتنے کوئی لگا رہے ہائی صاحب سانو کی لوڑ، اس طرح ان کے ریاکشن ہوتے چہرے، بس ٹھیک ہے جی لگا کوئی لگا سانو کی لوڑ نہیں، یہ ایسی نہیں ہو، ایسا مسئلہ نہیں۔ کل سے ہم سے پوچھا جائے گا اپنے بھائیوں کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، اپنی یہ معاملات، ایسے سارے جو مسائل جو ہمارے ذمن میں آتے ہیں، ہمارے تحت آتے ہیں، ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔